لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کا ایک مرتبہ پھر سے شکر بجا لاتے ہوئے اپنے سلسلہ درس و بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا رہا کہ انسان کے لیے جو ضروری ہدایات تھی اس کی خلقت کا جو مقصد تھا اس مقصد کے لیے جو منشور ضروری تھا ایک لاہ عمل اللہ تعالیٰ نے اس لاہ عمل کا اہتمام کیا اور انسان کے نام ایک جسے کہتے ہیں اوپن لیٹر ایک کھلا خط بھیجا کہ تاکہ انسان کو کوئی شک و شبہ نہ رہے کوئی گمان یا وہم پیدا نہ ہو انسان کو لہذا ایک ایسا خط ایک ایسا ہدایت نامہ بھیجا کہ جو بلا ریب تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و گمان کی بالکل گنجائش نہیں کیوں چونکہ اللہ کا جو نظام ہے وہ شک و گمان وہم پہ قائم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے انسان کو شک پیدا ہو کسی چیز میں شک کرے لیکن شک کرنے کے بعد شک سے عبور کرنا ضروری ہے شک کو اپنا منزل نہ بنائے اپنا مقصود نہ بنائے انسان لہذا شک سے گزر کر حقیقت کی منزل تک پہنچنا یہی دستور اسلام ہے کہ انسان کو حقیقت تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اس حقیقت سے انسان غافل نہ ہو شک کی اس راہ کو منزل نہ سمجھے کبھی ہوتا ہے نا انسان الٹ کر دیتا ہے ہر چیز کو راستے کو منزل سمجھتا ہے اور منزل کو کبھی انسان راستہ بنا لیتا ہے کبھی وسیلے کو مقصد سمجھتا ہے اور مقصد کو کبھی وسیلہ بنا دیتا ہے اگر انسان اس میں گم ہو جائے کہ اس کا وسیلہ اس سے کھو جائے اس کی منزل اس سے کھو جائے تو انسان حقیقت سے غافل رہتا ہے جیسا حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اور اکثر انسان اسی میں غافل ہے اسی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ حقیقت کو درک نہیں کر پاتا کیوں نہیں درک کر پاتا چونکہ ان عناصر میں یہ جو مختلف ایک چیز کے بنانے کے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو صحیح راہ یا صحیح جگہ وہ نہیں دے پاتا صحیح جگہ نہ دینے کی وجہ سے اس کا جو اثر ہے وہ اثر بھی نہیں نکلتا اس چیز کا اگر ہم اس ٹیبل کو اٹھا کے مثلا اس کی جگہ یہاں پہ تھی اور یہاں سے اٹھا کے اس کو ہم مثلا گلی میں گیلری میں لگا دیں اور اس کی جگہ پہ ہم یہ چھوٹا سا ٹیبل لائے اور وہ سامنے رکھے تو
جو یہ ڈیکوریشن بنا ہے، جتنی خوبصورتی اس ٹیبل پہ اس کو نظر آ رہی ہے سامنے والے کو، شاید اس ٹیبل پہ اتنی خوبصورتی نظر نہ آئے۔ لہذا ہر چیز کا اپنا ایک مقام، اپنی ایک جگہ، اپنی ایک منزل یہ قرآن نے مشخص کی۔ لہذا یہ جو ابتدائی آیت ہم یہاں پہ تلاوت کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر چند کتنے؟ بزرگوں سے پوچھیں نا معاش۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ ایک قاعدہ کلی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو بھی مرد و زن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ان میں سے عمل صالح انجام دے، وہو مؤمن، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ وہ مومن ہو۔ عمل صالح ہو سکتا ہے کبھی لیکن ایمان نہ لایا ہو۔ عمل صالح یعنی جس میں خیر ہو، جو دوسرے انسانوں کو خیر عطا کرے۔ صالح عمل اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ایک اثر ہو۔ مثلا فرض کریں کہ یہ جو روشنائی سے آپ استفادہ کرتے ہیں، یہ الیکٹرسٹی، خوب یہ ایک خیر ہے انسان، یعنی اس بندے کا جس نے اس کو اختراع کیا، کہ سب کو یہ خیر پہنچتا ہے۔ یہ بجلی اگر نہ ہوتی تو کتنی چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ یا جو مثلا کبھی ایسا وائرس پھیلتا ہے، کوئی ویکسن اس کے لیے چاہیے، تو جو اس کا ویکسن بناتا ہے، یا مثلا فرض کیجئے جس نے پنسلین بنایا، ایمپیسلین یا میڈیسن وغیرہ اس طرح کی چیزیں، جو مجموعی طور پہ ایک معاشرے کے خیر میں استعمال ہوتا ہے۔ جس نے کینسر کا علاج کیا، جس نے مثلا فرض کیجئے ایسا میڈیسن بنایا کہ جس کے ذریعے سے لا علاج بیماریاں بھی ان کا علاج ہو سکتا ہے، تو آیا کیا اتنا ہی شرط کافی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، یا اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے کہ کیا اس شخص کو بھی حیات طیبہ ملے گی اور حیات طیبہ سے وہ بھی بہرہ مند ہوگا؟ کہ جو ایمان تو نہیں لاتا، ملحد ہے، اس کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں، لیکن بہرحال انسانیت کی خدمت کی۔ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ پھر ان کا کیا ہوگا جس نے پوری انسانیت کی خدمت کی، پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا ویکسن بنایا جس سے پوری انسانیت، تمام انسان بچ گئے، لیکن ملحد ہے، اس نے ایمان نہیں لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شرط ایمان کی ہے، عمل صالح کافی نہیں ہے۔ عمل صالح کی ایک بنیاد ہونی چاہیے، اور اس کو اجر ملے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اجر نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے اس کو دنیا میں اجر ملے، یا کسی اور چیز کے ذریعے سے جو پھر عقائد میں بحث ہوتی ہے کہ اس کو اس نوعیت کا اجر ملے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو اجر دیا جائے گا، اس کا معاوضہ، یا اس کو مثلا جو اس کے گناہ ہیں اس میں تخفیف کی جائے گی، اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس میں، مثلا عذاب میں۔ اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہے اس سلسلے میں۔ لہذا لیکن حیات طیبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ حیات طیبہ سے جن کو حیات ملے گی، جن کو زندہ کیا جائے گا، وہ مومن، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ ایمان لا چکا ہو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو اس کا اجر بھی دیا جائے گا، بلکہ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے انجام دیا ہوگا اس سے 2 برابر، اس سے 100 گنا زیادہ، اور اس سے 1000 گنا زیادہ، بلکہ وہ فکر بھی نہیں کر پائیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو انہیں ملا ہے معاوضہ، وہ معاوضہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انہوں نے حسن کام انجام دیا، احسن کام انجام دیا۔ لہذا قرآن بھی جن کو معاوضہ دیتا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ ان کے اندر یہ شرط ہو کہ انہوں نے جو کام انجام دیا ہو وہ احسن العمل ہو، احسن حسن ہو اس عمل کے اندر۔ اس عمل کثرت عمل ملاک نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں۔ قرآن کی نگاہ میں اگر کوئی ملاک ہے، کوئی معیار ہے، تو وہ حسن عمل ہے، کہ حسن عمل۔ لَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ
جو خلقت ہوئی ہے انسان کی تو اس لیے نہیں کہ انسان کثرت سے انجام دے، ہزاروں نماز رکعتیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، اس طرح کی عبادتیں جو اس نے کرنی ہے. مہم یہ ہے کہ وہ کس زاویے میں دے رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، نیت خیر ہے یا نیت خیر نہیں ہے. لہٰذا لازم ہے کہ انسان کا جو انجام بھی ہوگا وہ حسن کے ساتھ ہی ہوگا، حسن انجام. اس لیے کہتے ہیں حسن عاقبت، یعنی عاقبت بخیر، انسان کا انجام حسن عاقبت ہو، عاقبت بھی انسان کا خیر ہو. ایسا نہ ہو کہ سوئی عاقبت میں انسان مبتلا ہو. اور اللہ نے انسان کو بھی جو کمانڈ دی ہے، جو ڈائریکشن دی ہے، اس سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کہا، اس سے یہی مطالبہ کیا احسن، یعنی حسن سے کام لو. مثلا اگر والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے تو وہاں پہ بھی یہی کہا گیا کہ وہ بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش ہے. طریقہ آپ کا، جو طرز ہے آپ کا اپنے والدین کے ساتھ حسن کرنے کا، حسن رفتار ہو آپ کا، حسن گفتار ہو آپ کا، حسن نگاہ ہو آپ کی. ایسا نہ ہو کہ اپنے والدین کو آپ مثلا بڑی مرسڈیز گاڑی بھی دیتے ہیں، بڑی بلڈنگ بنا کے دیتے ہیں، صوفہ اس میں لگا ہوا ہے، سب کچھ آپ نے دے دیا، لیکن آپ کا جو طرز نگاہ ہے وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے. آپ جو ہے نا مثلا والد صاحب نے اگر کوئی بات کہی، ماں نے کوئی بات کہی تو آپ سننا بھی پسند نہیں کرتے، آپ کی طرز سماعت غلط ہے. لہذا اس طرز پہ جو آپ نے اپنائی ہے، اس سٹائل پہ، یعنی اس طرز کو، اس حسن کو پروردگار عالم نکھارتا ہے، اس پہ اجر دے گا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو اپنے والدین کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز رکھی ہے. نہیں، فیسلٹیز نہیں، یعنی حسن. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ حسین کس کو ہم کہتے ہیں؟ حسین، خوبصورت کس چیز کو کہیں گے؟ مثلا ابھی آپ لباس پہن کے آئے تو یہ خوبصورت لباس ہے آپ کا، سب کا. مثلا کیوں؟ چونکہ آج ونٹر نہیں ہے، آج مثلا گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں آپ گرمی کا لباس پہن کے آئے. اگر آج کوئی اندر آئے اور اس نے موسم سرما کا لباس اس نے پہنا ہو، ہاں، اگر اس نے موسم سرما، بڑی جیکٹ، رین کوٹ، اور اوپر سے بڑی جیکٹ، پھر چھاتا بھی ہاتھ میں، اور اندر آ رہا ہے مسئلہ، تو اس نے کیا غلط کیا؟ غلط اس کا کیا تھا؟ اس کی غلطی اس میں تھی کہ جو وقت کا تقاضا تھا اس تقاضے کے مطابق اس نے اپنا حلیہ نہیں بنایا. اس کا جو تقاضا وقت کا یہ تھا کہ یہ لباس موسمی لباس پہنے، جو آج کا موسم تھا، اس نے موسم کے بغیر کوئی اور لباس پہنا. اس نے ونٹر کا لباس پہنا، ونٹر جا چکا ہے، نہیں چاہتا اس کو. یہ مسجد ہے، مسجد میں ایک خاص احترام ہے. آپ جو مسجد میں آتا ہے تو اس کا لباس پورا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مثلا یہ شارٹس میں آئے. مثلا کوئی اگر مسجد میں داخل ہو اور وہ شارٹس میں آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی انارتھ ہوگا. کیوں؟ اس کی آمد میں اور اس کے جو طرز ہے اس کا مسجد کے وارد ہونے میں وہ صحیح نہیں ہے، اس میں حسن نہیں ہے، اس نے اس کا احترام نہیں کیا. مسجد کا احترام یہ تھا کہ آپ پورا لباس پہن کے آئے، پورا لباس میں آپ آئے. لیکن آپ آدھے لباس میں آتے ہیں، آپ کی جو شلوار ہے وہ بھی آدھی ہوتی ہے، شارٹس میں آپ آتے ہیں، تو آپ نے اس جگہ کا جو تقاضا تھا، توجہ کریں، اس جگہ کا جو تقاضا تھا اس تقاضے کو آپ نے پورا نہیں کیا. لہذا کہیں گے کہ اس کے کام میں حسن نہیں ہے، خوبصورتی نہیں. خوبصورتی کہاں پہ آتی ہے؟ جہاں پہ موزونیت ہو، یعنی یہ چیز یہاں پہ ہونی چاہیے. مثلا ابھی ہم نے مائک کو یہاں پہ لگایا، اس ٹیبل پہ، یہ کتاب ہم نے یہاں پہ رکھی ہے. اگر اس مائک کو ادھر لگائیں، مثلا ہم مولانا یہاں پہ بٹھا دے اور اس ٹیبل کو ادھر رکھے، تو موزونیت نہیں ہے چیزوں میں. خوبصورتی کہاں پہ نکھر آتی ہے؟ جہاں پہ ہر چیز اپنی جگہ پہ سجی ہو، موزون ہو. لہذا عزیزان محترم، حسن اسی کو کہتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا تقاضا کیا ہے آج، یہ طرز زندگی کا حصہ ہے کہ والدین اس پیری میں آپ کے پیرنٹس آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا ہے،
اب وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کو آپ کی مرسیڈیز کی تھوڑی ضرورت ہے، ان کو آپ کے بڑے بڑے گھروں کی بڑے بڑے صوفوں کی تھوڑی ضرورت ہے. انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اس وقت تقاضا کیا ہے ان کی ایج کا، کیا چاہتے ہیں وہ کہ ان کے لیے آپ بڑا بینک بیلنس لگا کے رکھے جس میں وہ ہر مہینے ان کو سیلری ملتی رہے 30,000 40,000. یہ ضرورت نہیں ہے ان کی. لہٰذا جو یہ کام کرتا ہے یہ حسن نہیں ہے اس کے کام میں، یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ منت ہے. وہ اگر کرتا بھی ہے، کوئی بناتا بھی ہے، باپ کو بنا کے دیتا ہے، بڑی مرسیڈیز دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ 4 سال کے بعد پتہ نہیں میرے والد صاحب رہیں گے نہیں گے، یہ واپس مجھے ہی، یہ میراث میں مجھے ہی ملے گا. لہٰذا حسن نہیں ہے عمل میں. عمل میں کہاں پہ حسن ہے؟ جو وقت کا تقاضا ہے. اس پیری میں، اس بڑھاپے میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ چند منٹ بیٹھ، اس کے ساتھ پیار سے بات کر. اسے عشق کی ضرورت ہے، اسے محبت کی ضرورت ہے، اسے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پورا جو یہ سیناریو بیان کرتا ہے کہ والد کہاں سے والد بنتا ہے، پھر جب یہ ایک ایج آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے بیہیویئر کرنا ہے آپ نے، اور جب یہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگارا میرے والدین پہ اسی طرح رحمت نازل کر جس طرح سے مجھے بچپن میں انہوں نے پرورش کی. اس کا مطلب ہے کہ واپس ریباؤنڈ ہوگا. وَنُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ بچپنے میں مجھے سہارے کی ضرورت تھی، میں چل پھر نہیں سکتا تھا، لہذا بڑھاپے میں میرے باپ کو بھی سہارے کی ضرورت ہے. بچپنے میں مجھے اگر بھوک لگتی تھی، اگر مجھے تشنگی لگتی تھی، اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، محبت کی ضرورت ہوتی تھی، ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی تھی، تو ماں ایسا نہیں کرتی تھی کہ بیٹا نہیں ممتا میں نہیں دوں گی، میں آپ کے نام چیک لکھتی ہوں آج مثلا. نہیں کرتی تھی. ماں اٹھ کے مجھے سینے سے لگاتی تھی. صحیح؟ تو واپس کرنا ہے ہمیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. طرز زندگی یہی سکھاتا ہے کہ یہ جو طرز اسلام نے سکھایا یہی ہے. جیسے یہاں پہ اولڈ ایج یا جو کیا بناتے ہیں اولڈ ایج ہومز جو بناتے ہیں، یہ کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، نہیں ہے کانسیپٹ، یہ مغرب کا کانسیپٹ ہے. لیکن ہم بھی شوق سے کیا کرتے ہیں، مسلم کمیونٹی میں بھی ایسا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور شوق سے اپنے والدین کو اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ احسان نہیں، یہ ظلم ہے. لہٰذا یہ مغربی ثقافت ہے کہ جس نے ہماری جو ویلیوز تھی، ہمارے جو اقدار تھے، وہ ہیومن ویلیوز وہ بدل دیے، چینج کر دیے. لہٰذا عزیزان یہ مقدماتی بحث تھی. بہرحال یہاں سے بات نکلتی گئی. ایک صلوات بھیجے پر محمد والے. تو بات ہماری چل رہی تھی کہ طرز زندگی پہ، انسان کا طرز زندگی کے لیے جو منشور ہدایت ہے، منشور طرز ہے، وہ ہے قرآن. قرآن سے آپ لے لیں. تو قرآن سے ہمیں کیا لینا ہے؟ قرآن سے ہمیں زندگی کا سبق لینا ہے. زندگی کا سبق، نہ کہ مرنے کا سبق. مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن ہم قرآن کا استعمال کہاں پہ کرتے ہیں؟ جہاں پہ موت ہوتی ہے، جہاں پہ اموات ان کے نام پر ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، باقی چیزیں پڑھتے ہیں. چونکہ ہم آبائی، رسوماتی، علاقائی، تہذیبی اور کلچرل زندگیاں گزار رہے ہیں. ہم نے جو لباس بھی بنایا وہ بھی ہم نے اسی طرز کا بنایا. لہذا اسلامی لباس ہمیں دکھائی نہیں دیتا اسلامی، اگر ہم ان آداب کی رعایت نہیں کر پاتے. عزیزان محترم، ہم جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ قرآن کا صحیح استفادہ جو تھا وہ حقیقت میں اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے. ہم نے نہیں کیا چونکہ ہم شک میں مبتلا ہوتے ہیں، ظن و گمان میں مبتلا. دوسرے کو لیکچر دیں گے یقین کا، یقین محکم کا، لیکن اپنا انسان جو ہے نا شک میں مبتلا ہوتا ہے. وہ ایک جماعت تھی کسی صاحب کے یہاں، اس کو لگ رہا تھا کہ ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں وغیرہ اس طرح کے. تو ایک پیر بابا آئے. پیر بابا نے کہا حاجی صاحب یہاں جنات کا مسئلہ ہے، آپ کو سورہ جن یہاں پہ
اس کی تلاوت ہونی چاہیے 10-12 مرتبہ، تب جا کے جو ہے نا یہ اس طرح، جیسے ہمارے اس عزیز نے یہاں پہ سورہ جن کی تلاوت کی نا، تو حاجی صاحب بھی پریشان ہوتا ہے نا، انسان جو مجبور ہو جاتا ہے وہ کسی کا بھی سہارا لیتا ہے کسی چیز۔ اس نے کہا اچھا پھر جنات کہاں، پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں کسی قسم کا۔ اس نے کہا بھائی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہمارے بچے بڑے، ہماری عورتیں نہیں رہ پاتی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں 6-7 آدمیوں کو ساتھ لے کے آؤں گا اور انشاءاللہ یہ جنات کا سایہ، ڈر، خوف، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب وہ آئے، پورے اس کی پلٹن ہوتی ہے نا ان کی، اپنا جو بزنس ہوتا ہے ان کا، پوری پلٹن لے کے آئے۔ جب پوری فورس لے کے آیا، یہ جو جہاں یہ جس گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ حاجی صاحب ایکچولی گاؤں سے تھوڑا باہر اس نے مکان بنایا تھا کچھ فاصلے پہ۔ تو جب وہ آئے ماشاءاللہ سورہ جن کی تلاوت کی، پھر ان کا اپنا وہ ایک خاص ٹرینڈ ہوتا ہے، نہیں جن سے کافی نہیں ہوگا، سورہ طٰہٰ بھی پڑھو، اور پھر اگلا جو اس کا سیکشن رکھتے ہیں، سیکشن نمبر 2، کہ اس میں سورہ انعام کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد برکتیں نازل ہوں گی، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر اگر تم بزنس بھی نہیں کرو گے، خود بخود جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے اتار دے گا خدا، اپنی برکتیں نازل کرے گا۔ تو بیچارہ وہ پڑھنے لگے، تو جب ختم ہوا، کھانا کھلایا، باقی چیز لفافہ جو دینا تھا ان کو جو انہوں نے مقرر کیا تھا وہ بھی دے دیا۔ اب وہ چمی گویا کرنے لگے، وہ نہیں نکل رہے۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی پیر صاحب اب آپ جائے نا، دیر ہو گئی۔ غور کیجیے گا، پیر صاحب نے کہا کہ جناب ہم تو نکلیں گے لیکن گاڑی کا انتظام کیجیے۔ کہا گاڑی کا انتظام کیوں، یہ تو نزدیک ہے، زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے۔ اس نے کہا، پیر صاحب نے کہا رات کا سناٹا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف ہے، ڈر لگتا ہے۔ حاجی صاحب نے لاٹھی ہاتھ میں لی، کہا ابھی تک تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو یہاں پڑھنے کیا آئے تھے؟ سورہ جن کی تلاوت، اور مجھے کہا کہ ہر طرح کا ڈر، خوف، جن سب دور ہو جائیں، تو کیا خود یقین نہیں ہوتا۔ لہذا انسان جب شک کی منزل میں ہو تو اس شک کی منزل انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بس ہم سائڈ میں جاتے ہیں، سائڈ میں۔ یقین جب ہوگا نا، مثلا غواص جب جاتا ہے غواصی کرنے کے لیے سمندر میں، مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں نا، مثلا ہمیں تو وہ زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی، کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹہلتے فقط ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی ہمیں ٹہلنا ہے، بیچ پہ جاتے ہیں، سمندر سے جو ہوا نکلتی ہے وہ آکسیجن لیتے ہیں وغیرہ۔ لیکن جن کی تھوڑا ہمت ہوتی ہے وہ جوتا بھی نکال کے جو ہے نا پھر اس ریت پہ چلے جاتے ہیں، تھوڑا پانی سے بھی ٹچ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ عادت ہے، نہیں تھوڑا آگے چلیں گے، بوٹ میں چلے جائیں گے۔ تو ہر کوئی توجہ کرے، ہر کوئی سمندر کی طرف جا رہا ہے، ہر کوئی سمندر کو دیکھ رہا ہے۔ جو پیدل جا رہا تھا وہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی اس سمندر کی خوبصورتی سے استفادہ کر رہا ہے۔ جو مثلا تھوڑا آگے چلا، ریت پہ جا رہا ہے یا پانی سے ٹچ ہو رہا ہے، جو بورڈ پہ جا رہا ہے وہ بھی۔ لیکن سمندر کے اندر جو حقیقی گوہر ہیں وہ کس کو ملیں گے؟ وہ گوہر فقط غواص کو ملیں گے، جو وہ پورا اپنا آکسیجن وغیرہ سب کچھ ساتھ لے کے سمندر کی تہ میں جاتا ہے، سمندر کی تہ میں جا کے وہاں سے غواصی کرتا ہے اور وہ گوہر نکالتا ہے۔ قیمت سمندر کے پانی کو تھوڑی ہے، ایک قطرہ پی کے دکھائیں آپ، کس کی پیاس بجھتی ہے سمندر کے پانی سے؟ کھارا پانی ہوتا ہے، نہیں پی سکتے۔ لہذا ہمت جتنی ہوگی، اسی کو تدبر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں تدبر کرو، یعنی وہ غواصی آپ کرے۔ آپ فقط ٹچ کرتے، وہ یہ قرآن ہے ہمارے پاس، لہذا اس کو ہم نے ٹچ کیا، اس کو ہم نے مس کیا۔ یہ مان لیجئے جیسے ہم نے سمندر کے پانی کو مس کیا، ممکن ہے ظاہری بدن سے ظاہری قرآن آپ کا ٹچ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے روح کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس غواصی میں جائیں، آپ اترے، وہ چیز آپ پہنیں جس کے ذریعے سے غواصی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو پورا دن
ممکن ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس پانی کے اندر رہنا پڑے گا. آپ ایک آیت پہ توجہ کریں. جیسے بہت بڑے بزرگ علماء جو تھے، جیسے علامہ قاضی طباطبائی اللہ مقامہ، بڑے عارف، کہ وہ جب جاتے تھے مثلاً قبرستان وادی السلام میں تو گھنٹوں جو ہے نا قبروں پہ بیٹھتے تھے. ایک شاگرد کو بہت کھلائے، کیا یہ قاضی صاحب جا رہے ہیں اور وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضائع کر رہے. تو ایک دن یہی شاگرد تھا، اپنے حجرے میں بیٹھا تھا تو دیکھا کہ سامنے کتاب ہے، میں پاؤں کس طرف کروں. سامنے کتاب ہے، یہ توہین تو نہیں ہوگی کتابوں کی، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو جج نہیں کر پایا. اور ایران جانے والا تھا کہ میں اب ایران جانا چاہتا ہوں حوزہ علم نجف سے. تو اس کے لیے انہوں نے کافی کوششیں کی، کوئی وہ سوجا نہیں اسے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یا استخارہ کراؤں کیا کراؤں. کل جب وہ درس میں آئے، قاضی صاحب کے درس میں آئے، تو قاضی صاحب نے جاتے جاتے اسے کہا کہ دیکھو، جو جہاں تم سوتے ہو وہ کتابوں کی طرف پیر کرنا جائز نہیں ہے، یہ حد کی حرمت ہے کتابوں کی، اور ایران جانا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے آج. اس نے کہا آقا صاحب میں نے تو کسی کو بتایا نہیں، یہ کہاں سے، یہ علم کہاں سے ملا؟ کہاں وہیں اسی قبرستان سے جہاں میں 2 گھنٹے بیٹھتا تھا. وہ بیٹھتے نہیں تھے، وہ اولیاء الہی اس عمق میں، اس گہرائی میں، اس تدبر میں جاتے تھے. جیسا اس گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. ہم نے نہیں کیا، ہم بس بعض ہے نا پانی سے ڈرتے ہیں، پانی کا قطرہ بھی اس طرف نہ آئے، ہمارے جو ہے نا کپڑے جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے، وہ گیلے ہو جائیں گے. اب کون پھر ان کپڑوں کو بدلے گا، کون لباس بدلے گا؟ لہٰذا یہ مسائل ہے کہ تدبر کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس جو لباس ہے اس لباس کو پھینکے، وہ لباس پہنو جس سے غواصی ہو سکتی ہے. وہ آکسیجن چاہے اس آکسیجن سے نہیں کر سکتے. یعنی عام جو سمندر میں جو ڈبکی لگاتے ہیں، جو غواصی کرتے ہیں، نیچے جاتے ہیں پانی کے نیچے، تو وہ تھوڑی اس آکسیجن کے ذریعے سے، ان میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ 1 گھنٹہ رہے، ان کے لیے الگ سے آکسیجن لینا پڑتا ہے. وہی وہ آکسیجن ہے کہ جو توفیقات الہی ہے انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا. لہذا عزیزان محترم، بحث جو تھی وہ کہ سب سے بڑی جنگ کہ جہاں پہ عریانیت اور لباس کی جنگ تھی، وہ شیطان ابلیس اور آدم کے بیچ تھی. اور اگر کسی معاشرے کو کھوکھلا کرنا ہے، اگر کسی معاشرے کو اس کی ہویت اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن چھیننی ہے تو اس کا لباس چھینو. لباس جب اس کا چھن جاتا ہے تو خود بخود بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے عفتی عام ہو جاتی ہے. لہذا پہلا کام جو شیطان نے کیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. قرآن چلا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا کہ جس طرح سے شیطان نے تمہارے بابا آدم کو جنت سے نکلوا دیا اور تم سے تمہاری حیا چھین لی. لا ینزغنکم، تم سے ایسا نہ کرنا. تم اس کے فریب سے، جو ٹریپ شیطان نے بنایا، اس ٹریپ سے آپ کو آگاہ ہونا ہے کہ وہ نہ کرے. وہ ٹریپ کیا ہے؟ وہ ٹریپ یہی ہے کہ انسان کو بے حیا کرنا اور انسان کو عریان کرنا. اب عریان ہونے کے مختلف وسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے عریانیت کے اپنے اپنے، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ مسجد میں جب آتے ہیں ہم تو مسجد کا اپنا ایک لباس ہے خاص. تو آپ جو لباس پہنتے ہیں کم سے کم لباس تو ہو. جب سامنے والا سجدے میں جاتا ہے تو جو پیچھے ہے تو ایسا تو ہو کہ جب سامنے والے کے بدن پہ نظر پڑتی ہے تو لباس پہ نظر پڑنی چاہیے، نہیں کہ اس کے بدن پہ نظر پڑے. یہ کراہت ہے، یہ آداب نماز کے خلاف ہے. آپ کا لباس اتنا گشادہ تو ہو، آپ کا لباس اتنا بڑا تو ہو کہ پورا ہو، یہ گھٹنوں سے اوپر نہ ہو مثلا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ لباس اس طریقے کا ہو کہ انسان کو لگے کہ یہ جب سجدے میں گیا تو اس نے لباس ہی پہنا ہے، یہ عریان نہیں ہو رہا ہے. عزیزان محترم، ہر چیز کا ایک اپنا مقام، اپنا ایک وجود ہے. ممکن ہے کہ آپ جب کرکٹ میچ کھیلنے جاؤ گے تو اس میں الگ سے آپ نے لباس پہننا ہے،
تو وہ لباس پہن کے آپ کیوں آ رہے ہیں مسجد میں؟ مثلا جس لباس میں آپ رات کو سوئے تو اسی لباس میں آپ کیوں آ رہے ہیں ادھر؟ بینی و بین اللہ. جب آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کسی مدرسے میں آئیے، آپ پیرنٹس کی میٹنگ ہے، تو کیا جس لباس میں آپ سوئے تھے اسی لباس میں آپ اس پیرنٹل میٹنگ میں جائیں گے؟ تو ہم کبھی جو ہے نا، یعنی اللہ، جہاں ہم اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم اتنا گوارا نہیں کرتے کہ جو ہم نے رات کو پہنا تھا چاہیے اس کو اتار کے جو ہے نا اچھا سا لباس پہنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص لباس ہوتا تھا. جب جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے، اپنا ایک خاص کرتا پیجامہ یا جو بھی مثلا عرب کا جو لباس تھا وہ پہن کے وہ نکلتے تھے الگ سے عبادت الہی کے لیے. جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جب وہ آخری وصیتیں کر رہی تھی، وہ عظیم خاتون، تو اس عظیم وصیت میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو اپنی بیٹی سے کہا کہ بابا سے جا کے کہنا کہ مجھے اس ردا میں اور اس لباس میں کفن کرے جس میں آپ کے بابا نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں وحی نازل ہوتی تھے ہمارے پرانے بزرگوں میں ایسا ہوتا تھا. یعنی گھر میں ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی کہ بھائی یہاں پہ صرف نماز پڑھنا ہے، یہاں پہ جو ہے نا علم رہے گی، یہاں پہ تعزیہ رہے گا، اس میں کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ کمرہ جو ہے یہ مخصوص ہے مثلا قرآن خوانی کے لیے یا مثلا نماز کے لیے. لیکن آج ہم نہیں کرتے. آج ہمارے ہر کمرے میں ایک ایک ٹی وی ہوگا، ایک یو ایس بی ہوگا، پتہ نہیں ایک ایک فلیٹ ہوگا، فلیٹ ٹی وی. کیوں ہم اس طرز زندگی سے توجہ کریں؟ یہ مغربی طرز زندگی ہے. ہمارے ہر روم میں ایک ایک کیمرہ، ایک ایک مثلا ایل سی ڈی لگا ہوا ہے. بچہ الگ ہے، باپ الگ ہے، ماں الگ ہے، والدین الگ ہے، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی رابطہ. فقط بقول مولا کہ فقط یہ جو فزیکلی آپس میں مرتبط ہے، ابدان، خشک بدن، یہ ہڈیاں آپس میں جڑی ہے اس گھر میں، باقی کوئی ناطہ نہیں ہے. یہ طرز زندگی، یہ لائف سٹائل جو ہے یہ مغربی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. اسلامی طرز زندگی میں یہ ہے کہ بچے کو کنٹرول کیا جائے، بچے پہ پکڑ ہونی چاہیے، بچے کی تربیت کا ہمیں پورا دھیان رکھنا ہوگا. نہیں رکھتے ہم ہمارے بچے جو ہے وہ کس لائن میں جا رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہے جب ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو واقعی معنوں میں وہ اسلامی گائیڈ لائن اس سے لے رہے ہیں یا شیطانی گائیڈ لائن لے رہے ہیں. ان کا لباس پختہ ہوتا جا رہا ہے یا ان کا لباس اترتا جا رہا ہے. لباس یعنی حیا، لباس یعنی وہ پوشش، لباس یعنی وہ چیز جس سے ڈھانپا جاتا ہے. واقعاً ایسا ہی ہوتا ہے یا کسی اور چیز میں ہم مبتلا ہے. لہذا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو شیطان نے جو جنگ چھیڑی ہے اور اسی پلان کو آج کے سامراج نے عملی کیا ہے کہ اسی طرح کا ایک پلان بنایا جائے کہ جس میں انسان کو بے حیا بنا دیا جائے. لہٰذا ہم کمپٹیشن کس میں دیتے ہیں؟ فیشن میں. مثلا سب سے بڑا فحش، جیسے قرآن بھی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، سورہ اعراف آیت نمبر 33، کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے فواحش کو، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ فواحش اور فاحش چیزیں ظاہر ہو یا پنہان ہو یا پوشیدہ ہو، سیکرٹلی ہو، ان کو اللہ نے حرام قرار دیا. فاحش چیزیں کون؟ یعنی وہ چیز جس سے اللہ کے حد کو توڑا جاتا ہے، جس سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ فاحش چیز ہے. مثلا فاحش چیز میں سب سے بڑا مصداق جو ہے فاحش چیز کا وہ ہے زنا، کہ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ انسان اس کا مرتکب ہو جائے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ فاحش چیزیں ان سے کہیے کہ تو میرے رب نے یہ ساری چیزیں حرام کر دی. وہ فاحش چیزیں کہ جو انسان کے حدود کو توڑتی ہے. اگر ہمارا لباس، توجہ کریں، اگر ہمارا لباس ایسا اٹریکٹیو لباس ہو کہ جس کو ہم پہنتے ہیں، جس کے ذریعے سے حد پار ہوتی ہے، تو یہ لباس جو ہے یہ فاحش ہے.
یہ لباس ایک طرح کا فحش ہے، چونکہ اس نے علناً گناہ کی طرف دعوت دی، لہٰذا وہ لباس پہننا ممنوع ہے، نہیں پہن سکتے آپ، جس میں آپ کے وہ معیوب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. وہ آپ کا ٹائٹ لباس ہو، وہ آپ کا نازک لباس ہو، جو بھی لباس کی نوعیت ہو، وہ پہننا حرام ہے، نہیں پہن سکتے آپ. مغرب نے کیا کیا، سامراج نے کیا کیا، انہیں شیطان نے کیا کیا، شیطان نے ایسا جال بچھایا کہ اس کو اتنا خوبصورت بنایا. توجہ کرے، قرآن کہتا ہے خوبصورت چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ حب الشہوات، زین للناس من حب الشہوات. کن چیزوں کے ذریعے سے محبت کی شہوتیں انسان کے لیے ابھرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے من النساء، ایک نمونہ اس کا یہ خاتون ہے، عورت. والبنین، یہ بچے جو نا، بچوں کو دیکھ کے انسان کے اندر وہ خوبصورتی اور وہ محبت پیدا ہوتی ہے، ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی انسان کی خوبصورتی کا ایک نمونہ ہے. والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر جو ہم نے بینکوں میں رکھے ہیں، جو ہم نے گھروں میں سونا چاندی رکھا ہے، یہ بھی جو ہے اس کے ذریعے سے بھی انسان کی شہوت ابھرتی ہے. توجہ کرے. والخیل المسومہ، اور وہ جانور جو مثلاً سواری کے کام آتے ہیں. والانعام، اور دوسرے جانور. والحرس، کھیتیاں. اس کے ذریعے سے جب ایک کسان دیکھتا ہے اپنی کھیتی کو، اس کے بعد اس کو اپنے اندر ایک غرور سا پیدا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ سب چیزیں ذالک متاع الدنیا، یہ سب کی سب چیزیں، چاہے وہ آپ کی بیگمات ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے وہ گھوڑے ہو، چاہے وہ سواریاں ہو جس پہ آپ سوار ہوتے ہیں، چاہے وہ انعام ہو، چاہے وہ کھیتیاں ہو، چاہے جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، ذالک متاع الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ سب متاع دنیا ہے. متاع دنیا یعنی چھوٹا سا یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کی چیزیں یہی ہیں. لیکن حسن کس میں ہے، جمال کس میں ہے، خوبصورتی کس میں ہے؟ وہ اللہ کے فرمان میں، اللہ کے فرمان میں. یہ جو فرمان الہی آپ نے بجا لی. اگر آپ کا لباس، یعنی دیکھیے توجہ کرے، آج کا سب سے بڑا فحش کیا ہے؟ سب سے بڑا فاحش لباس کون سا ہے جس نے قرآن نے جس کی مذمت کی ہے؟ وہ مثلاً سیلیبریٹیز کا لباس ہے، جو کروڑوں میں، جو لاکھوں میں اس کا قیمت ہوتا ہے مثلاً. اور یہ چیز کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کو اٹریکٹیو بنا دیتی ہے. لہذا علاقے میں، محلے میں، گھروں میں اس کا ایک اثر پڑتا ہے کہ پھر جب ہماری شادیاں ہوتی ہے، پارٹیز ہوتی ہے، یا مختلف فنکشنز ہوتی ہے، تو اس میں مطالبہ یہی کیا جاتا ہے کہ فلاں سیلیبریٹی نے فلاں لباس پہنا تھا، فلاں ڈرامہ اور سیریل میں فلاں طریقے کا لباس تھا، شادی کا جوڑا اس طرح سے تھا، لہٰذا میرا شادی کا جوڑا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. توجہ کرے. فلاں ایکٹر نے، فلاں سیلیبریٹی نے اس طرح کی کٹائی کی تھی، مثلاً ہیئر کٹنگ اس کی اس طرح کی تھی، لہٰذا میری ہیئر کٹنگ بھی ایسے ہونی چاہیے. وہ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ اس طرح کی ہیئر کٹنگ کیوں کرتے ہو؟ ٹیچر تھا اس کا. کہا ٹھیک، تو کہا نہیں یہ ادھر سے کچھ بھی نہیں ہے، فقط سر کے اوپر تھوڑا سا بال رکھا ہے، اور ادھر بالکل زیرو، اور ادھر 100% موجود. کہا سر آپ کو پتہ نہیں، اس کرسی میں ہی کچھ جادو ہے. جیسے اس کرسی پہ انسان بیٹھتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، اور پھر اس کا ٹریمر چلتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کدھر کدھر چلاتا ہے. توجہ کرتا ہے انسان. یہ کٹنگ آپ کو اللہ نے اتنا نہیں کہا کہ اللہ نے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے بال رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو منع کیا ہے اسلام نے، لیکن ان میں خوبصورتی آنی چاہیے. اب بجائے کہ خوبصورت ہم بناتے اس کو ہم وہ کبوتر کا وہ چبوتر بنا دیتے ہیں. ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں مثلاً، ان کے لیے جگہ بنائیں. یہ سٹائل کہاں سے آیا؟ یہ ایک طریقے کا فحش ہے، نہیں ہے. اسلام میں اس کی کوئی جگہ ہے. اسلام میں آپ کے بالوں کی جگہ ہے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو
خوبصورت کی جگہ بدصورت بنانا اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے, منع کرتا ہے, حرام ہے آپ پہ کہ آپ کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا اور آپ اپنی خوبصورتی کو مٹا رہے ہیں, اس کو بدصورت بنا رہے ہیں. اللہ نے منع کیا, اس سے حرام ہے یہ کام جو کرتا ہے انسان. لہٰذا عزیزان محترم, کبھی ہم اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لہٰذا فرمایا کہ لباس جو ہے, لباس دو چیزوں کا خیال رکھے لباس کے ذریعے سے. ایک یہ کہ تمہارے بدن کو ڈھانپے, ہدف جو ہے لباس کا پہننے کا یہی ہے, ایک لباس اپنے جسم کو ڈھانپے, اور دوسرا ایک کہ اس کے ذریعے سے تم خوبصورت لگو, خوبصورت. اور آج کے ورلڈ میں مغربی ثقافت اور مغربی طرز زندگی میں, غیر مسلم نان مسلم طرز زندگی میں جو سب سے بہترین لباس مانا جاتا ہے, جو مغرب نے ہمارے کانوں میں بھر دیا اور ہماری آنکھیں جس سے خیرہ ہو چکی ہے, وہ لباس ہے کہ جو زیادہ کٹا ہوا ہو, جس میں سارا بدن عریان ہو اور کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. آپ دیکھیں نا, جو ایک فلو ہے, یعنی پوری سونامی جو ہے لباس کے نام سے, لباس کے جو بڑے بڑے برانڈ بنتے ہیں, بہت بڑا بزنس ہے نا آج کے دنیا میں, بہت بڑا بزنس ہے. اور انسان کو کیا چاہیے, انسان کو چاہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. لہذا فرمایا کہ لا یفتننکم الشیطان, خبردار, ہوشیار کہ شیطان تمہیں اپنے اس ٹریپ میں نہ پھنسائے, اس دلدل میں نہ پھنس جاؤ. اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچائے تو اس سے نکالنا ہے. لہذا کہا گیا کہ سوآت کو چھپائے. سوآت کیا ہے؟ سوآت یعنی وہ معیوب چیزیں. اب دو طرح کی سوآت ہے, توجہ کریں آپ. یہ جو ظاہری سوآت ہے, ظاہری باڈی ہے, اس کو چھپانے کے لیے ہمیں لباس چاہیے. لباس, خوبصورت لباس جو نہ ٹائٹ ہو اور نہ ہی نازک ہو, توجہ کریں, اور نہ ہی اٹریکشن اس میں ہو. یہ تین چیزیں بہت ضروری ہے لباس کے لیے کہ وہ جلب توجہ نہ کرے, بالخصوص ہماری خواہران کے لیے, ہماری خواتین کے لیے. اور یہ تین چیزیں جب ہوں گی تو فرمایا کہ اس سے تم ظاہری بدن چھپاتے ہو, لیکن تمہاری اندر کی سوآت بھی ہے. توجہ کریں, تمہاری اندر کی سوآت یعنی وہ معیوب چیزیں تمہارے روح کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تمہارے روح کے اندر کینہ پایا جاتا ہے, تمہارے روح کے اندر غیظ و غضب پایا جاتا ہے, تمہارے روح کے اندر لالچ پائی جاتی ہے, طمع پایا جاتا ہے, حرص پایا جاتا ہے, شہوتیں پائی جاتی ہے. ان شہوتوں کے لیے بھی ایک لباس ہونا چاہیے, اور اس لباس کو لباس تقویٰ کہتے ہیں. اس لباس کو لباس تقویٰ کہتے ہیں. لہٰذا اس آیت شریفہ کے آخری حصے میں یہ فرمایا, لباس تقویٰ ذالک خیر. لباس تقویٰ, جب لباس تقویٰ انسان پہنتا ہے تب جا کے یہ ظاہری لباس بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لباس تقویٰ, جتنا عقیدہ پختہ ہوگا وہی بات آئے گی جو ہم نے پہلے کہی تھی. جو اصلی ایلیمنٹس تھے اور اصلی بنیادیں تھی, فنڈامنٹل جو اسلامی تفکر کے ہیں, کہ انسان کا عقیدہ پختہ ہو. جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا لباس بھی اس کا مضبوط ہوگا. جتنا عقیدہ نان پختہ ہوگا اس کا عقیدہ بھی اتنا ہی کمزور ہوگا. یہ عمل ہے انسان کا. لہذا عزیزان محترم, انسان کو چاہے کہ وہ سوآت بھی چھپائے, وہ معیوب چیزیں بھی چھپائے جو روح کے اندر ہے. اس کے لیے چاہے تقویٰ. اسی لیے کہا گیا, قرآن کہتا ہے کہ جب زوجین یعنی جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت ایجاد کرتا ہے, مودت پیدا کرتا ہے, ان کے درمیان رحمت پیدا کر دیتا ہے. لیکن اس فیملی کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کو تقویٰ کی ضرورت ہے. تقویٰ کی ضرورت مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ اب ایک دوسرے کے لباس ہیں, جیسے قرآن بھی کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی عورت مرد کے لیے لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے. یعنی بہت ساری چیزیں. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لباس آپ کو گرمی سے بھی بچاتا ہے, اس میں اچھا لباس چاہیے, سردی سے بھی بچاتا ہے. لباس آپ کے جسم پہ اگر کسی قسم کا داغ دبا ہو اس کو چھپا دیتا ہے, آپ کی حفاظت کرتا ہے, اس کو ظاہر اور برملا نہیں کرتا. لہذا ایک خاتون اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی خاتون کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے, لباس. لیکن اس لباس کو پہننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ تقویٰ. اگر تقویٰ ہے تو اندر کی بات باہر نہیں جائے گی. توجہ کریں,
اگر تقوی ہے تو گھر میں جو بھی مسئلہ مشکل مسائل پیدا ہوں گے تو وہ بات باہر نہیں جائے گی، وہ تقوی کے لباس کے ذریعے سے ڈھانپ جاتی ہے، وہ ڈھانپ دی جاتی ہے تقوی کے لباس کے ذریعے سے۔ لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو فوراً چلانا شروع ہو جاتا ہے، ادھر کے برتن ادھر، ادھر کے برتن ادھر، ہمسایوں کو بلایا جاتا ہے، ہوتا ہے نا جیسے دیکھا ہوگا مختلف علاقوں میں، کہ پھر ایک طرف بیگم پکڑتی ہے گریبان اور ایک طرف جو ہے وہ شوہر گریبان پکڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ بے تقوائی ہے۔ یہ تو لباس تھے آپس میں، ان کو آپس میں چھپانا چاہیے تھا، گھر کی بات باہر نہیں آنی چاہیے تھی۔ لہٰذا یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، جوانوں کو، ان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب ان کا عقد ہوگا کل تو بہت سارے مسائل درپیش ہوں گے، لیکن ان مسائل سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے تقویٰ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، یہ سب سے بڑا خیر ہے اور سب سے بڑی ہمت کی بات یہی ہے۔ لہذا مسلمانوں نے کیا کیا؟ امت مسلمہ نے وہ جو لباس تھا وہ لباس چھوڑ دیا، نہ تقویٰ کا لباس پہنا، توجہ کریں، جس سے اس کے عیب چھپے جاتے، بلکہ ان عیبوں کو برملا کیا۔ واللہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب ہم، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے، ان الذین یحبون، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ محبت ہے انہیں، کس چیز کی محبت ہے؟ ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ فحشا کو پھیلائے، شیئر کرے۔ یعنی اگر آج کی ٹرم میں کہیں ہم، ٹیکنیکل دور میں، ڈیجیٹل لینگویج میں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پسند ہے، قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں، بعض لوگوں کو پسند ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو شیئر کرے۔ ان تشیع الفاحشہ لہم عذاب علیم، ان کے لیے سب سے دردناک عذاب ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ بھائی ہاں فلاں نے فلاں غلطی کی ہے، اس کو ذرا مجھے بھی شیئر کرو نا، اور پھر اس کو اٹھا کے فیس بک پہ ڈال دیا، کبھی ٹویٹر پہ ڈال دیا۔ انہیں سب سے بڑا گناہ اور فاحش گناہ جو ہے وہ مومن کی آبروریزی ہے، کہ آپ مومن کا کوئی ضعف دیکھتے ہو اور اس ضعف کو برملا کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے ان تشیع الفاحشہ، یہ تشیع فاحشہ ہے، اشاعہ فاحشہ ہے، لہٰذا یہ سب سے بڑا گناہ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کبھی انسان اس میں مگن ہے، غیبت زیاد ہوتی ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ جہاں پہ بے تقوائی ہو۔ لہذا تقویٰ جو اس مہینے کا ہے، لباس بھی تبھی درست ہوگا جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور اس تقوی کو اور ان چیزوں کو کس طرح سے انسان روکتا ہے؟ جو اندر کی سوآت ہیں، جو اندر کے گناہ ہیں، کس طریقے سے روکتا ہے؟ اپنے ارادے کے ذریعے سے۔ ارادہ انسان کا جب پختہ ہو، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، انسان کو بھوک لگتی ہے، یہ شہوت ہے نا ایک طریقے کی، ہوس ہے انسان کو پیاس لگتی ہے، لیکن بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو کیا وہ ہر چیز کو کھاتا ہے؟ نہیں، انسان ہر چیز کو نہیں کھاتا، بلکہ انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے۔ مثلا یہی ماہ مبارک رمضان ہے، جب انسان سحری کھاتا ہے، دن میں یہ ہمارے بچے جو ہے ممکن ہے کہ کئی دفعہ ان کو بھوک لگے، کئی دفعہ ان کو پیاس لگے، تو کیا پانی پیتے ہیں؟ یہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ہر طریقے کا پانی بھی نہیں پی سکتے، ہر طریقے کی غذا بھی نہیں کھا سکتے۔ بس انسان کے اندر شہوت ہے کھانے کی، انسان کے اندر شہوت ہے پیاس کی، لیکن کون اس چیز کو رکا سکتا ہے؟ انسان کے اندر حسد کرنے کا مادہ ہے، انسان کے اندر لالچ اور حرص اور طمع کا مادہ اور میٹیریل پایا جاتا ہے، لیکن کون اس کو مہار کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے؟ جس کے پاس تقویٰ ہو، جس کا ارادہ پختہ ہو۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس روح اور اس قلب کے اندر دونوں طرح کا پوٹینشل ہے، فجور کا بھی، یعنی فسق و فجور کا، طغیانی کا، اور اچھائی کا بھی، اچھائی اور برائی دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ اب کس کے ذریعے سے میں اس کو پکڑتا ہوں، اس کو میں کنٹرول کرتا ہوں؟ اپنے ارادے کے ذریعے، جتنا میرا ارادہ پختہ ہوگا، توجہ کرے آپ، لہذا ارادہ پختہ ہوگا، میرے اندر کے جو عیب ہے وہ عیب باہر نہیں آئیں گے، وہ چھپیں گے۔ لہذا اس ارادے کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ارادہ بھی انسان کا جو ہے بہت بڑا لباس ہے،
جو روکتا ہے. توجہ کرے. بس ارادے کے ذریعے سے ارادہ پختہ ہو تو انسان اپنے عیبوں کو چھپا لیتا ہے, کسی کے سامنے وہ آہوزاری نہیں کرتا. اگر گھر میں لڑائی بھی ہو تو کتنے ایسے ہوں گے کہ جن کو گھر میں ممکن ہے نوک جھوک ہوتی ہے, لیکن جب باہر آتے تو اس کا اظہار نہیں کرتے, برملا نہیں کرتے. کیوں؟ یہ تقویٰ کی نشانی ہے. لیکن جب برملا کرتا ہے کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ارادہ کمزور ہے, اس کا ارادہ ٹوٹ چکا ہے. اور سب سے گندی جگہ جہاں پہ انسان کا ارادہ ٹوٹتا ہے اور سامراج نے جو ٹریپ بچھایا ہے وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا انسان کے ارادے کو چکنا چور کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, آہستہ آہستہ جب لت لگ جاتی ہے اس کی تو پھر انسان اس وادی میں کافی دور چلا جاتا ہے. پھر واپس مڑ کے جب دیکھتا ہوں میں کہاں تھا. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ رفتم ذخار از پا بکشم, محمل ز کچھ اس طرح سے ہے کہ دور شد, کہ میں کارواں کے ساتھ جا رہا تھا لیکن ایک دفعہ چلتے چلتے میرے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا چبھ گیا. میں نے اس کانٹے کو نکالنے کے لیے میں جھکا, اس کو نکالنا چاہا, تو جیسے میں کانٹا نکالنے لگا تو میرا جو قافلہ تھا وہ ہزاروں میل دور چلا گیا تھا. عزیزم, یہ میرے عزیزوں, یہ ہمارے بچے ہیں نا نوجوان, یہ سوشل میڈیا یہی وہ کانٹا ہے, وہ چھری ہے جس کی دھار بہت خطرناک ہے, بہت تیز ہے, اور انسان جو میلوں کا سفر طے کر سکتا تھا اس سفر سے دور کر دیتا ہے. کل ہمارے پاس شب قدر کی شبیں ہیں, شب ضربت ہے, پرسوں اسی طرح سے روایت میں آیا ہے کہ شب قدر ایک ہی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کہا گیا ہے کہ کیوں مخفی رکھا گیا. بعض روایت میں آیا کہ اس لیے شب قدر کو ان شبوں میں مخفی رکھا گیا تاکہ انسان ڈھونڈے, انسان جستجو کرے, تلاش کرے, انسان کا عزم پختہ ہو, انسان کا ارادہ پختہ ہو, کہ جس کے ذریعے سے اس شب قدر کو ڈھونڈے. کیا اس رات میں ہے, کیا اگلی رات میں ہے, کیا اس کے بعد آنے والی رات میں ہے, کہ انسان جستجو کرے. جس طرح سے اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی چیز انسان کی بڑی قیمتی چیز گم ہو جائے تو رات دن پھر اسی کی جستجو میں رہتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ 19 کی شب ہے, 20 کی شب ہے, 21 کی شب ہے. لہٰذا اس کے لیے ہر شب شب قدر ہوتی ہے. جیسے شاعر بھی کہتے ہیں اگر تم اس رات کی قدر جانو تو تمہاری ہر رات شب قدر ہوگی. بجائے کہ ہم قدر جانیں. لہٰذا لباس کا جو مسئلہ ہے, یہ ہمارا طرز زندگی کے لیے جو لباس بنایا گیا وہ دو طریقہ لباس ہے. ایک ظاہری لباس جس میں ہمیں احکام کی رعایت کرنی ہے, اور ہمارا باطنی لباس جسے تقویٰ کہا گیا. لہٰذا اگر یہ ٹھیک ہوا تو ہمارا طرز لباس بھی اور طرز زندگی کا حصہ بھی ٹھیک ہوگا. اور حیات طیبہ کا ایک اہم حصہ یہی ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, یعنی جس کا لباس صحیح ہو اسی تو حیات طیبہ ملے گی, جس کا لباس ہی صحیح نہیں ہے, جو برانڈڈ لباس پہنتا ہے لاکھوں لاکھوں روپے کا اور غریب کے دل کو مچلاتا ہے, اس کو تھوڑی حیات طیبہ ملی. حیات طیبہ یعنی جہاں ہر کوئی سوا ہوگا, جہاں پہ اونچ نیچ نہیں ہوگی, جہاں پہ اوپر نیچے نہیں ہوگا. عزیزان محترم, لہٰذا آج کے انسان نے جو اپنا لباس اتار دیا, اس لیے شاعر نامدار بھی کہتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. لباس جو میں آپ کا دیکھتا ہوں تو لباس مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہودی چل رہے, مسلمان نہیں چل رہے, اور تمہاری تہذیب سے مجھے ہنود کی بو آتی ہے. وہ تہذیب تم لوگوں نے اپنائی ہے کہ جو مثلاً ہندوازم کی تہذیب ہے. ہندوازم کا اپنا ایک کلچر ہے, اپنی ایک تہذیب ہے, لیکن تمہارے تشخص کے لیے تمہاری اپنی تہذیب تھی. لیکن جس میں تم رنگ چکے ہو, جس میں تم گل مل چکے ہو, مجھے لگتا ہے کہ وہ تہذیب کوئی اور ہے. یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, کہ ان مسلمانوں کو دیکھ کے تو یہودیوں کو بھی شرم آتی ہے پھر کہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں. عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ یہ جو لباس تقویٰ ہے, لباس تقویٰ پہننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائیں,
ہماری خواہران اور برادران جو بھی یہاں آتے ہیں ان سب کی نیک حاجاتوں کو روا فرمائیں. ہمارے مومن مومنات جو نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں پروردگارہ اپنی بارگاہ میں ان نذورات کو قبول فرما اور ان کے اموات کو مغفرت عطا فرما. ہمارے ولی حق حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے رہبر معظم انقلاب اور مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی و دیگر آیات اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا. ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت کربلا نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.